جلد راضی ہو جانے والا رب، مولا نے تو فرما دیا جلد راضی ہو جانے والا، میں نے عرض کیا تھا کتنی جلدی راضی ہوتا ہے پروردگار۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں خود کو گلے لگا دیا، کتنی جلد پروردگار راضی ہوتا ہے۔ اگر اس شب میں نوجوان دعا کرتے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں۔ اگر نوجوان دعا و استغفار کرتے ہیں شب جمعہ تو سمندر کی مچھلیاں ایسے بندوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے دعا و استغفار کرتی ہیں۔ شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی شب، اس لیے کہ پروردگار عالم روایات کے مطابق شب جمعہ ہزار افراد کو عالم برقود سے، ایک ہوتا ہے وادی السلام جہاں مومنین کی ارواح ہوتی ہے، وہ ایک ہوتا ہے عالم برقود، مومن تو ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے عالم برقود میں۔ عالم برقود سے ہزار افراد کو پروردگار عالم آزاد کرتا ہے کہ جاؤ اپنے عزیز و اقارب کے پاس، جاؤ اپنے رشتہ داروں کے پاس، کچھ تحفے لے کر آؤ، جو وہ تمہارے لیے ہدیہ پیش کریں، جو تمہارے لیے تحفہ دیں وہ لے کر آؤ۔ تو مرحومین آتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے، چلتے رہتے ہیں، خاص کر والدین، اور اس میں سے بالخصوص ماں کہتی ہے کہ میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا تھا، لا مجھے کچھ تحفہ دے دے اس شب میں، لا میرے لیے کوئی ہدیہ دے دے اس شب میں۔ ماں پیچھے پیچھے چلتی ہے، باپ پیچھے پیچھے چلتا ہے، عزیز و اقارب جو مر چکے ہیں عالم ارواح میں وہ پیچھے پیچھے چلتے، کچھ تحفہ، کچھ ہدیہ، تلاوت کی شکل میں، نماز کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، روزے کی شکل میں، غریبوں کی مدد کی
شکل میں، بے لباسوں کو لباس پہنانے کی شکل، کچھ تحفہ دے دے۔ مرنے والے کو اگر تحفہ دیا جاتا ہے تو یہ خوش ہو کر تحفہ لے کر جاتے ہیں، اور جب لے کر جاتے ہیں تو دوسری ارواح انہیں دیکھتی ہے جنہیں کچھ نہیں ملتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہو تمہارے کتنے عزیز و اقارب ہیں کہ تمہیں کم از کم تحفہ دیا ہے۔ پھر یہی ارواح دعا دیتی ہیں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تحفہ دیا ہے اپنے مرنے والے کو۔ لیکن یہی ارواح جب پیچھے پیچھے چلتی ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، طلوع آفتاب کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں چلو، کچھ نہیں دیا تمہارے عزیز و اقارب، کچھ نہیں دیا تمہاری اولاد نے، چلو۔ یہ مایوس ہو کر جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ وہ مردے، وہ والدین کہ جن کے لیے قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کسی کی عبادت مت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، پروردگار عالم نے انسان کو وصیت کی، اللہ نے، بالوالدین احسان۔ کس چیز کی وصیت؟ والدین کے ساتھ احسان۔ کیا احسان ہے والدین کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ احسان زندگی میں بھی کرنا ہے، مرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ اگر زندگی میں نہیں کیا تو والدین کو آپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود بخود آپ ہو جائے گا۔ مرنے کے بعد فراموش کر دیا، بھول گئے اپنے مرحومین کو، اپنے والدین کو، کچھ نہیں کیا، لاکھ زندگی میں نیکیاں کی ہوں، مرنے کے بعد بھی اللہ کا یہ پاور ہے کہ اللہ اس نیک اولاد کو جس نے زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ اچھے کام کیے تھے آپ ہو جائے گا۔ لیکن اگر، یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر زندگی میں خواب غفلت میں تھے، سوئے ہوئے تھے، بیدار نہیں تھے، معلوم نہیں تھا، توجہ نہیں تھی والدین کی طرف، کچھ نہیں کیا، لیکن مرنے کے بعد ہوش آ گیا، کبھی مجلس حسین کے طفیل میں، کبھی کسی کے واعظ و نصیحت کے طفیل میں، کبھی کچھ روایت پڑھ لی اس کے صدقے میں، کبھی کچھ آیات پڑھ لی اس کے طفیل میں، ہوش آ گیا، بیدار ہو گئے، نہیں ہمیں تو اپنے والدین کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، زندگی میں نہیں کیا تھا، آنکھ ہو گیا تھا، مرنے کے بعد اب کرنا شروع کر دیا، جو قرضے تھے ادا کر دیے، جو والدین کی نمازیں دی پوری کر دیے، والدین کے لیے صدقہ دے دیا، والدین کے لیے خیرات کر دیا۔ اب جو اولاد زندگی میں آنکھ تھی، والدین کی زندگی میں آنکھ ہو گئی تھی، مرنے کے بعد والدین کے ساتھ احسان کیا، مرنے کے بعد والدین کے ساتھ نیکیاں کی، تو اب پروردگار عالم اس آنکھ شدہ اولاد کو آنکھ سے نکال کر، نافرمانی سے نکال کر، اس اولاد کو فرما بردار بنا دیتی ہے۔ اور جو کچھ بھی یہ کرتا ہے اپنے مرنے والے کے لیے، چاہے تلاوت کلام پاک کرے، چاہے نماز پڑھے، چاہے روزہ رکھے، چاہے ہدیہ پیش، جو کچھ بھی کرے، مرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب، اور جو کر رہا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب۔ کتنا رحیم ہے پروردگار عالم۔ آپ کو زحمت ہو رہی ہے نا نماز پڑھنے میں، اور نماز میں پروردگار عالم والدین کے ساتھ احسان کا حکم دے رہا ہے۔ ذرا انسان توجہ کرے کہ کس طریقے سے اللہ احسان کا حکم دے رہا ہے والدین کے ساتھ، کہ دیکھو لا تقل لہما اف، اپنے والدین کے ساتھ اف بھی مت کرنا۔ اف صرف دو حرف ملتا ہے، الف اف، اف۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ جب اللہ کو اف نہیں پسند ہے، ماں باپ کا چھوڑنا پسند آئے گا، ماں باپ کو گالیاں دینا پسند آئے گا، ماں باپ کی نافرمانی پسند آئے گی؟ نہیں پسند آئے گی، نہیں۔ اف بھی نہ کرنا۔ اور دیکھو جب بھی اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہوگا، اپنے
اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھنا، نظریں ملنے نہ پائیں، نظروں سے نظر نہ ملانا، عجیب نگاہ سے اپنے والدین کی طرف مت دیکھنا، قرآن کہہ رہا ہے اف بھی نہ کرنا، اپنے شانوں کو جھکائے رہنا، نظروں سے نظریں نہ ملانا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ قضا ربک، اللہ کا فیصلہ ہے، لا تعبدوا الا ایاہ، عبادت مت کرنا مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، جب یہ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں، لا تجہرہما، جھڑکنا نہیں، جیسے عام طور سے آج کے بد اخلاق نوجوان اپنے والدین کو جھڑک دیتے ہیں، اپنے والدین سے اونچی آواز میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لا تجہرہما، جھڑکنا نہیں، ولا تقل لہما اف، اف بھی مت کہنا، اور اپنے شانوں کو جھکائے رہنا۔ جیسے رحمت ملتی ہے، بارش ہوتی ہے، کوئی ایسے نہیں کھڑا ہوتا ہے، بارش کیا ہے؟ رحمت ہے نا، جھک جاتا ہے، بارش ہوتی ہے، رحمت پروردگار۔ اپنے شانوں کو والدین کے سامنے جھکائے رکھنا، کتنی احتیاط لگائی ہے۔ اللہ نے عبادت کے لیے کہا میری عبادت کرنا بس، اور عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ نیکی۔ کس طریقے سے والدین کے سامنے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو کھڑا کیا ہے، بالکل ویسے ہی کھڑا کیا ہے جیسے اپنی نماز کے سامنے کھڑا کیا۔ کیا ہے نماز کی شرط؟ قبلہ رخ ہونا، سیدھے کھڑے رہنا، اور اپنے کاندھوں کو جھکائے رہنا نماز میں، تکبر کی حالت میں مت ہونا۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز اصل میں انسان کے کبر کو، انسان کے تکبر کو، انسان کے ایگو کو ختم کرنے کا نام ہے نماز۔ تکبر ہے، رکوع تک جھکو، کمر جھکا لو، اپنے غرور کو ختم کرو۔ ابھی بھی نہیں ختم ہوا ہے تکبر، ابھی بھی غرور ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ پیشانی جو سب سے عظیم چیز ہے تمہارے سر پہ، تمہارے بدن میں، اس پیشانی کو خاک پہ جھکا لو۔ اب اتنا جھک جاؤ تاکہ تمہارا تکبر ختم ہو جائے، تمہارا غرور ختم ہو جائے۔ نماز میں اگر 2 لفظ بول دیا، نماز رہے گی یا چلی جائے گی؟ چلی جائے گی۔ باطل، اور 2 ہی حرف ہیں، لا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ اف میں 2 ہی حرف ہے، الف و ف، ہے نا؟ 2 حرف اگر نماز میں ہم نے بول دیا، کوئی بھی 2 حرف، بب مثلا بول دیا، کب مثلا بول دیا، نماز باطل۔ تو یہ ہے اللہ کی نگاہ میں والدین کا مرتبہ۔ جس طریقے سے پروردگار عالم چاہتا ہے میری بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو، بالکل ایسے ہی اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ ہے احسان والدین کے ساتھ۔ شب جمعہ ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے؟ ان کے قبروں کی زیارت کرو، زوروا امواتکم، اپنے مردوں کی زیارت کرو، یعنی قبروں تک پہنچو، کچھ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ حمد پڑھو، سورہ قل ہو اللہ پڑھو، تلاوت کلام پاک کرو۔ جب تلاوت کلام پاک بندہ کرتا ہے اپنے ماں باپ کی قبر پر، اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر، اور تلاوت کر کے جب یہ بندہ اٹھنے لگتا ہے تو یہی صاحب قبر کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آواز بڑی اچھی لگ رہی تھی، تھوڑی دیر اور بیٹھو، تھوڑی اور تلاوت کرو، مجھے تمہاری آواز بڑی پیاری لگ رہی تھی، مجھے تمہاری آواز بڑی اچھی لگ رہی تھی، اور پہنچو۔ اور جب ہم اس شکل میں اپنے مرنے والوں کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، تو جس طریقے سے دنیا والے کو ہدیہ دیا جاتا ہے، تحفہ دیا جاتا ہے، دنیا والے کتنا
خوش ہوتے ہیں مجھے فلاں صاحب نے تحفہ دیا, مجھے فلاں عزیز نے تحفہ دیا, مجھے فلاں منصبدار نے تحفہ دیا. کتنا خوش ہوتا ہے انسان, جگہ جگہ کہتا پھرتا ہے, بانٹتا پھرتا ہے. جس طریقے سے دنیا والے تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں, مرنے والے روایت کہتی ہے مرنے والے اس سے زیادہ کہیں تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں. صلوات بھیجے محمد. پیش کریں گے, کوئی ہدیہ پیش کریں گے, اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں مرنے والے. جیسے دنیا والے تحفہ پا کے خوش ہوتے ہیں. کیا تحفہ؟ نماز کی شکل میں تحفہ, قرآن کی شکل میں تحفہ, تلاوت کی شکل میں تحفہ, کسی فقیر ضرورت مند کو کھانا کھلا دینے کے ذریعے تحفہ, صدقہ دے کے تحفہ, اموات کی طرف سے روزہ رکھ کے تحفہ, ان کی نمازیں پڑھ کے تحفہ, اس طریقے سے تحفہ. اور واجبات ادا کرنے کے بعد ان کے لیے مستحبات انجام دو. مستحبات میں سے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار میں ایک نماز بیان کرتے ہیں, نماز ہدیہ میت. شب جمعہ آپ بہترین ہو, یہ نماز وہ ہے کہ روزانہ انسان اپنے اموات کے لیے, کسی بھی عزیز کے لیے, والدین کے لیے, کسی بھی عزیز کے لیے, بڑی آسان نماز. اپنے مرنے والوں کے لیے 2 رکعت نماز. نماز ہدیہ میت کو بڑا فائدہ ہے اس کا. نماز ہدیہ میت 2 رکعت نماز ہے. پہلی رکعت میں صبح کی طرح ہے بالکل, پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد انا انزلنا, سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر, باقی ساری چیزیں صبح کی طرح. اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ اول تو نیت کریں گے پہلے کہ اپنے مرنے والے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, اور اس کے بعد جب پڑھ چکی ہے پروردگار اس نماز کا ہدیہ ہم نے فلاں میت کو پیش کیا, اس نماز کا ایصال ثواب فلاں میت کو دیا. تو روایت کہتی ہے 70,000 ملک, معصوم ملک, گناہگار انسان نہیں, اس گناہگار انسان سے 70,000 معصوم ملک اس نماز کے تحفے کو لے کر صاحب قبر کی قبر میں داخل ہوتے ہیں, اور اس نماز کے تحفے کو مرنے والے کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مرنے والا سوال کرتا ہے یہ تحفہ کس نے دیا ہے, تو لانے والا فرشتہ کہتا ہے تمہاری بیٹی نے, تمہارے بیٹے نے, تمہارے عزیز نے, تمہارے اقارب نے. جب مرنے والا یہ سنتا ہے کہ میرے کسی عزیز نے دیا ہے تو یہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے پروردگار میرے عزیز نے یہ تحفہ بھیجا ہے, پروردگار اس کی زندگی کو کامیاب بنا دے. صلوات بھیجے محمد. ان مرنے والوں کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں نے فلاں جگہ دعا کی, یہاں کی, وہاں کی, اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. یا رسول اللہ آپ کوئی طریقہ بتائیے, کوئی ذریعہ بتائیے کہ میری دعا قبول ہو. ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں, مر چکے. کہا قبر ہے ان کی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے قبر بھی نہیں پتا, قبر بھی نہیں پتا کہاں. کہا ٹھیک ہے, ماں باپ زندہ نہیں ہیں اور ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں, تو ایسا کرو جاؤ نشان قبر بناؤ. یا رسول اللہ یہ نشان قبر بنوا رہے ہیں آپ؟ اے اللہ کے نبی رحمت للعالمین صاحب شریعت نبی, 1,23,999 نبیوں کے سردار, یہ کیا بنوا رہے ہیں؟ شبیہ بنوا رہے ہیں. کہاں میں شبیہ قبر والدین بنوا رہا ہوں, یہ بنا کے معیار قائم کر رہا ہوں. شبیہ بنانا بدعت نہیں, میری سنت ہے. صلوات بھیجے محمد.
कहीं भी दुआ कबूल नहीं होती है अगर, तो अल्लाह ने माँ बाप को ये अथॉरिटी दी है, ये पावर दिया है, ये मकाम दिया है, ये मर्तबा दिया है। तुम्हारी हर जगह दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन अगर माँ बाप की कब्र पे दुआ मांगोगे रद्द नहीं होगी। ये पावर है माँ बाप। तो माँ बाप के साथ एहसान हम इस तरीके से कर सकते हैं, किसी बेलिबास को लिबास में दें, उनके लिए नमाज हदिये मैयत पढ़ दें। तो शब जुमा शब दुआ है, शब इस्तिग़फ़ार है। लिहाजा हमारा फरीज़ा है कि हम खुद अपने लिए भी, अपनी मग़फ़िरत के लिए, मोमिनीन की मग़फ़िरत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए कुछ न कुछ काम करें। सूरह फातिहा पढ़ें, इसाले सवाब मजालिस से। और क्या मौका है, बेहतरीन मौका है यहाँ में अज़ाए सय्यदुश्शुहदा, इसमें अपने मरहूमीन को हम इसाले सवाब दें, मजलिसों के ज़रिए, फातिहे के ज़रिए, तबर्रुक उनकी तरफ से नियत करके बाँट देने के ज़रिए बेहतरीन तोहफ़ा जाएगा अपने मरने वाले के। तो शब जुमा के हवाले से मैंने ये बातें आपकी बारगाह में अर्ज़ किया। बात कर चल रही थी कि हर महीना कोई ना कोई पैगाम लेकर, माहे मुहर्रमुल हराम के पैगामात क्या हैं, उसमें से सबसे अहम पैगाम क्या है, इस्लाह, जिसको मैंने इमाम हुसैन आले मकाम के खुतबे के ज़रिए आप हज़रात की बारगाह में पेश कर दिया। इस्लाह कैसे होगी? क्या किसी को डांट के, किसी की बेइज्जती करके, किसी को आज़ार व अज़ियत पहुँचा के, किसी को तकलीफ पहुँचा कर इस्लाह होगी? नहीं, इस्लाह वैसे करनी है जैसे मासूमीन ने की। हमें इस तरीके से इस्लाह करनी है। मासूमीन ने कैसे इस्लाह की है आप देख लीजिए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी है और दुश्मनाने अहले बैत अलैहिस्सलाम का रवैया क्या था? देखिए, अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी पाली गई थी। हुकूमत बनी उमैया में लोरियों में दुश्मनी पाली गई है, बच्चों को लोरियों में दिया गया है दुश्मनी। मौलाए कायनात दुश्मनी पे पले हुए हैं बच्चे अहले बैत अलैहिस्सलाम। एक शख्स शाम से आता है मदीने में, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने में मौजूद हैं। जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उस शख्स ने देखा, फ़ौरन नाज़ेबा कलिमात, नाज़ेबा अल्फाज मौलाए कायनात की शान में उसने जारी करना शुरू किया, नाज़ेबा कलिमात बयान करना शुरू किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुनते रहे। कब तक इंसान बोलेगा? कोई हद होती है, बोलते बोलते चुप हो जाएगा। इमाम इंतज़ार करते रहे। जैसे ही वो चुप हुआ, इमाम ने कहा, मुझे तो मुसाफिर दिखाई देता। अगर तू मुसाफिर है तो तेरे रहने का इंतज़ाम मैं करता हूँ, अगर तू भूखा है तो तेरे खाने का इंतज़ाम मैं करता हूँ, अगर तेरे पास सवारी नहीं है तो मैं सवारी का इंतज़ाम करता हूँ। अब जैसे ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने अखलाक को पेश किया, यानी इस्लाह कैसे होगी? बद-ए-अखलाकी से नहीं, अखलाक के ज़रिए होगी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने अखलाक को पेश करना शुरू किया, अब वो दंग रह गया, हैरत ज़दा रह गया। मैं तो इनके बाप की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा था, ये इतने तहम्मुल करने वाले हैं, इतने हलीम हैं कि गालियाँ सुनने के बावजूद मेरी खैर ख्वाही चाह रहे हैं, मेरी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते। बस ये सुनना था। कदमों में गिर गया और कदमों में गिरने के बाद एक जुमला कहता है, ए आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। अगर मुझसे कोई सवाल करता कि दुनिया में सबसे बदतरीन इंसान कौन है, तो मैं जवाब देता आपका बाबा। लेकिन अब के बाद अगर मुझसे सवाल किया जाए दुनिया का बेहतरीन इंसान कौन है, तो मैं कहूँगा हसन का बाप और सलावत भेजे मोहम्मद।
सलाम। अब मजलिस इमाम हुसैन का पैगाम है इस्लाम। अब इस्लाह जब पैगाम है माह मुहर्रमुल हराम का, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? खाली बत्तीसों को सुन लें और सुनने के बाद खामोशी से चले जाएं और जाने के बाद चादर ओढ़ के सो जाएं? नहीं, जो बातें सुनी हैं उसे दूसरों तक मुंतकिल करें। अगर कोई बेनमाजी है तो उसे नमाजी बना दें। अगर कोई बदअखलाक है तो अखलाक के जरिए उसे बाअखलाक करामे मासूम। अहले बैत अलैहिस्सलाम की फरमाइशात को सुनकर आठवें इमाम फरमाते अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे उस बंदे पर जो हमारे कलाम को सुनते हैं और हमारे कलाम को सुनने के बाद दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। ये हम और आप रहम की दुआ नहीं कर रहे हैं, ये गुनहगार ज़बान रहम की दुआ नहीं कर रही है। वो ज़बान दुआ कर रही है कि जो अगर पहाड़ की तरफ इशारा करे तो गिर सकता है, सूरज की तरफ इशारा करे तो पलटता हुआ नजर आए। वो ज़बान कह रही है कि जिसके दर पे सोहरा आता हुआ सहरा के दर पे नजर आए, वो रहम की दुआ कर रही है। तो हमारा फरीज़ा, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि अगर हमने पैगाम सुना है माह मुहर्रम का हदीस की रोशनी में कि इस्लाह है, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने मोमिनीन की इस्लाह करें। बात को आज यही रोकते, चूँकि शब जुमा थी इसलिए शब जुमा के हवाले से बात थोड़ी तफसीली हो गई और आज बात को यही रोकते इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी हो सारी रहेगी। आज माह मुहर्रमुल हराम की एक तारीख गुजरी। हाँ आज़ादारों, इमाम हुसैन मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम, बल्कि यूँ कहा जाए करबला वालों की चार रुखसती बड़ी अजीबोगरीब है। चार रुखसती बड़ी अजीबोगरीब है। एक, जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे, आप ज़रा तसव्वुर करें, सोचें इंसान को अपने वतन से कितनी मोहब्बत होती, और इस मोहब्बत को अगर मालूम करना है तो उन अफराद से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो आना चाहते थे मुहर्रम में, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया, मुहर्रम में आ नहीं सके। क्या तकलीफ हो रही होगी, दिल कैसे मचल रहा होगा वतन के लिए। क्यों? ताज़िया उठेगा, अलम उठेगा, ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठेगा। ये ताज़िया क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कब्र की जरी की शबी है। कब्र हुसैन, ये ताबूत क्या है? कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी है। इस शबी के लिए एक आम इंसान का दिल इतना मलूल हो जाता है, इतना तड़प जाता है, काश हम आज अपने वतन में होते। एक शबी के लिए इंसान इतना तड़पता है। लेकिन ज़रा हुसैन के दिल से पूछिए, हुसैन शबी नहीं छोड़ रहे, वो मदीना छोड़ रहे जहाँ नाना का मज़ार है, वो मदीना छोड़ रहे जहाँ भाई का मज़ार है, वो मदीना छोड़ रहे जहाँ वो माँ के जिसने चक्कियाँ पीस के पाला था, उस माँ की कब्र है। क्या सख्त मंजिल है हुसैन के लिए। हाँ, कोहराम बरपा है, हुसैन मदीना छोड़ रहे, लेकिन जिस वक्त हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं तो चूँकि हुसैन की बेटी सुगरा मदीने में है, हुसैन की बेटी सुगरा हुसैन के साथ नहीं जा रही है बीमारी की वजह से। हाँ, हुसैन ने एक एक से कहा जाओ सुगरा से रुखसत हो लो। तमाम बीवियाँ गई सुगरा से रुखसत होने के लिए, लेकिन जब ज़ैनब गई है तो ज़ैनब ने एक जुमला कहा, बेटी घबराओ नहीं, ए सुगरा घबराओ नहीं, हम वापस आएंगे। बस सुगरा तड़प के कहती है, ए पुपी अम्मा, हाँ आप
واپس ضرور آئیں گی، لیکن میرا بابا حسین، میرا بابا حسین واپس نہیں آئے گا۔ زینب تڑپ گئی ہے، بیٹی تجھے کیسے پتا؟ اے اماں، روزانہ پشت دیوار سے ایک بی بی کے گریے کی آواز آتی ہے، جو یہ کہہ کر گریا کرتی، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا مقتول حسین۔ ایک بھی اماں آئے گی لیکن میرا بابا نہیں آئے گا۔ ہاں زینب سے بھی رخصت ہو لی، حسین نے تمام مردوں سے کہا جاؤ سغرا سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر سے بھی کہا، جیسے ہی علی اکبر سغرا کے حجرے میں پہنچے ہیں، بھائی اپنی بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے، یہ تو بھائی اور بہن بتا سکتے ہیں کہ کتنی بہن اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے۔ بس ایک مرتبہ سغرا نے دیکھا میرا جوان بھائی، کریل جوان بھائی آ رہا ہے، بیماری کی حالت میں سغرا اٹھنا چاہتی ہے۔ اکبر نے کہا اے بہن تم بیمار ہو، اٹھو نہیں۔ بس ایک مرتبہ سغرا کہتی ہے اے بھیا میں جانے کے لیے نہیں اٹھ رہی ہوں، اے بھیا بس چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ سغرا علی اکبر کا ہاتھ پکڑتی ہے، تھوڑی دور جاتی ہے، مٹی کو اکٹھا کرتی ہے، مٹی کا ایک ڈھیر بنا لیتی ہے۔ ڈھیر بنانے کے بعد سغرا کہتی ہے اے میرے بھیا علی اکبر اپنے قدموں کو اس ڈھیر پہ رکھ دو۔ بس علی اکبر تڑپ کے کہتے اے بہن سغرا کیوں قدموں کے نشان بنانا چاہتی ہو؟ بس ایک مرتبہ سغرا کہتی اے بھیا جب تم چلے جاؤ گے مجھے تمہاری یاد آئے گی، اے بھیا کوئی نشانی ہو جو میرا دل بہلا لے، اے بھیا جب جب تمہاری یاد آئے گی میں تمہارے نشانے قدم کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لوں۔ الہی